السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس سے قبل جو سلسلہ درس عقیدہ کا چل رہا تھا، اس سلسلے میں ہم نے اہل بدعت کے ان اعتراضات کا ذکر شروع کیا تھا جو اہل سنت کے خلاف کرتے ہیں. عقیدے کے باب میں اسماء و صفات کے سلسلے میں اہل بدعت جو اعتراضات اہل سنت پر کرتے ہیں اس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اور ان کے 3 اعتراضات کا جائزہ ہم نے اس سے پہلے گزشتہ درس میں لیا تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پر آپ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ہم صفات کے اندر تعویل کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگ ہم پر نقد اور جرح کرتے ہیں. آپ لوگ بھی جو ہے تعویل کا سہارا لیتے ہیں اور تعویل کرتے ہیں. اس سلسلے میں 3 اعتراضات گزشتہ درس میں آئے تھے ان کے، اور ان 3 کا ہم نے جواب پڑھا تھا کہ ان 3 اعتراضات کا جواب کیا ہے. اس سلسلے میں ان کا جو اعتراض تھا وہ پہلا اعتراض یہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، حجر اسود جو ہے روئے زمین پر اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، یمین اللہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. پہلا اعتراض یہ تھا. اور دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ جو ہے بندوں کے دل جو ہے رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اور تیسرا اعتراض جو تھا ان کا یہ کہ انی اجد نفس الرحمن من قبل الیمن، کہ میں یمن کی طرف سے رحمان کا نفس پاتا ہوں. یہ 3 اعتراضات ان کے تھے، اور ان تینوں اعتراضات پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ان تینوں مقامات پر تعویل سے کام لیتے ہیں، اور ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ اہل سنت کبھی تعویل نہیں کی. ان تینوں جگہوں پر اہل سنت نے کبھی تعویل نہیں کی ہے. اسی معنی میں اس کو لیا ہے جس معنی میں عربی زبان میں ظاہری طور سے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. آج ہم ان کا چوتھا اعتراض پڑھیں گے. انہوں نے چوتھا اعتراض جو اہل سنت پر کیا اور ان کو جو شبہ لاحق ہوا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اور اسی طریقے سے سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء جو ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء. اور سورہ فصلت آیت نمبر 11 میں ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. تو ان 2 آیات کو لے کر انہوں نے کہا بھی آپ لوگ یہاں استوا کا معنی جو ہے اس کے ظاہر کے مطابق نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر معنی وہ کہتے ہیں یہ ہے یہاں پر ان دونوں آیتوں میں ثم استوى الى السماء جو ہے سورہ بقرہ میں اور اسی طرح سورہ جو ہے فصلت میں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر تھا پھر آسمان کی طرف چڑھا. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف چڑھا جو ہے بلند ہوا چڑھا. آپ لوگ کہتے ہیں استوا کے معنی بلند ہونا چڑھنا، تو جو ہے یہاں پر ثم استوى الى السماء دونوں مقامات پر اس سے یہ ظاہری معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر تھا پھر آسمان کے اوپر
چڑھا، پہلے نیچے تھا پھر اوپر گیا. اور آپ لوگ یہ معنی نہیں لیتے، آپ لوگ یہ معنی جو ہے ان آیات کے نہیں لیتے ہیں. اس طرح آپ لوگ ظاہر کی مخالفت کرتے ہیں. ظاہری معنی جو آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت صفات کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں، تو یہاں ان دونوں آیتوں میں آپ لوگ ظاہری معنی پر اس کو محمول نہیں کرتے ہیں. یہ اعتراض ہے ان لوگوں کا اہل سنت کے خلاف. تو اہل سنت کہتے ہیں نہیں، آپ کا جو کہنا ہے یہ غلط، ہم اس کے ظاہری معنی ہی میں لیتے، لیکن جو ظاہر آپ سمجھ رہے ہیں وہ ظاہر اس کا نہیں ہے. جو ظاہر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نیچے تھا پھر اوپر گیا، یہ اس کا ظاہر نہیں ہے. آپ کو ظاہر سمجھنے میں غلطی ہوئی، یہ ظاہری معنی یہاں پر نہیں ہے. اس سلسلے میں اس آیت کریمہ کی دو تفسیر اہل سنت نے کی. اس آیت کریمہ کا دو معانی بیان کیے ہیں. پہلا معنی ابن جریر طبری اور امام بغوی وغیرہ نے جو بیان کیا ہے اس آیت کریمہ کی سورہ بقرہ اور سورہ فصلت کی، یہاں پر اس کے جو ہے دو قول میں سے پہلا قول ابن جریر طبری اور اسی طریقے سے امام بغوی اور جمہور مفسرین کا ہے. اور یہ قول جو ہے امام ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف یہ من سے منقول ہے، اور اکثر مفسرین کا یہی قول ہے اس آیت کریمہ میں. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل سنت کے دو قول منقول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہاں استوا الی السماء کے معنی ارتفع الی السماء، یعنی آسمان کی طرف چڑھنا اور بلند ہونا. آسمان کی طرف چڑھنا اور بلند ہونا معروف جو ہے ابن جریر طبری نے اس معنی کو راجح قرار دیا. کیا یہ معنی ہے؟ آسمان کی طرف اللہ چڑھا بلند ہوا. تو جو ہے اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے یہی معنی جو ہے کے بارے میں جو ہے ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، جو الفاظ ہیں ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، جو ہے 7 آسمان بنائے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے. پھر وہ آسمانوں پر چڑھا بلند ہوا اور اپنی قدرت سے تدبیر فرمائی اور انہیں 7 کی تعداد میں پیدا فرمایا. تو یہی تفسیر ابن جریر کی ہے، یہی تفسیر جو ہے امام بغوی کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جو ہے دیگر مفسرین کی ہے. تو استوا الی السماء کا ظاہری معنی ارتفاع الی السماء، استوا الی السماء ارتفاع الی السماء جو ہے مراد لیا گیا. اور ارتفاع الی السماء کی کیفیت، آسمان کی طرف بلند ہوا چڑھا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت ہمیں نہیں معلوم. ہم اس کی کیفیت متعین، اعتراض کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس کی کیفیت متعین کی جائے، اور اہل سنت اس کی کیفیت متعین نہیں کرتے کہ کیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، اس لیے نیچے سے اوپر چڑھنے کے معنی میں اس کو نہیں لیا جا سکتا کہ نیچے تھا پہلے زمین پر تھا پھر آسمان پر گیا. تو آپ نے جو ظاہر مراد لیا ہے غلط ہے. پہلے نیچے تھا پھر آسمان پر گیا اللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالیٰ تو مستوی علی العرش ہے، اور اس کا عرش تب سب سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے اور اس کا عرش سب سے آسمان کے اوپر بھی ہے، آسمان سے اوپر ہے. تو جو ہے اس کا یہ مراد لینا کہ پہلے اللہ نیچے تھا پھر اوپر گیا، یہ اس کا ظاہر نہیں ہے، اس کا ظاہر نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو کیونکہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا گیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے. اس کا آسمان کی طرف چڑھنا ثابت ہے، برحق ہے، لیکن چڑھنے کی کیفیت، بلند ہونے کی کیفیت یہ معلوم نہیں ہے، جس کے اہل سنت اس کو اللہ کے صفت کرتے ہیں کہ جو ہے کیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، معلوم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کیفیت سے اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہوا یا چڑھا. اور اسی طرح جو ہے امام جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ
اور جو ہے اور امام بغوی نے بھی جو ہے اس کو ذکر کیا ہے سورہ فصلت کی تفسیر میں کہ ثم استوى الی السماء، تو یہاں استوا کا معنی جو ہے قصد اور ارادہ، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ استوا کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنے کے معنی لیے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور امام بغوی نے سورہ فصلت کی تفسیر میں۔ امام ابن کثیر نے سورہ بقرہ کی تفسیر آیت کی تفسیر میں، اور امام بغوی نے جو ہے سورہ فصلت کی آیت کی تفسیر میں یہاں استوا کا معنی قصدہ، قصد کیا، ارادہ کیا، قصد کیا، قصد کے معنی میں متوجہ ہوا، قصد کیا، اس معنی میں جو ہے لیا ہے معنی۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم استوى الی السماء کا معنی یہ ہے کہ پھر اس نے آسمانوں کی طرف قصد فرمایا۔ یہاں استوا قصد کرنے اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ جب آپ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جو ہے مستوی ہوا، تو یہاں قصد اور کے معنی میں، متوجہ ہونے کے معنی میں، قصد کرنے کے معنی میں کیوں لیتے ہیں آپ؟ یہ ہے نا، تو یہاں یہ نہیں ہے کہ ثم استوى علی السماء۔ اگر علی السماء ہوتا اور پھر قصد کا معنی لیتے تب تو غلط تھا، لیکن یہاں الی السماء ہے، استوى الی السماء ہے، علی السماء نہیں ہے۔ تو جمہور مفسرین نے الی کو علی کے معنی میں لیا ہے جو ہے، اور الرحمن علی العرش استوى کے معنی میں اس کو لیا، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام بغوی نے اس کی تفسیر میں کہا کہ استوا کا معنی قصد کرنا ہے، کیونکہ یہاں صلہ جو آیا ہوا اس کا الی کے ساتھ ہے، مطلق نہیں، اعلیٰ نہیں ہے، الی ہے۔ جو استوا الی السماء، تو الی کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہے کہ عمد الی خلق السماء، آسمان کو پیدا کرنے کا اللہ نے قصد کیا، آسمان کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قصد کیا، متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اس کو پیدا کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا۔ اس لیے نیچے سے اوپر جانے کا کوئی سوال یہاں نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ الی کا لفظ موجود ہے جس کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ یہاں استوا الی ہے، اس لیے الی کا تقاضا یہ ہے لفظ کا کہ یہاں معنی وہ نہیں ہوگا، ارتفاع کے معنی میں نہیں، چڑھنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ قصد اور متوجہ ہونے کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کا، اس کو پیدا کرنے کا قصد فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر استوا بمعنی قصدہ کی تفسیر کلام کو معنی ظاہر سے پھیرنا قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ استوا کے حرف الی سے ملا ہوا ہے، استوا ہے پھر الی آیا ہوا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے ملا کر اس کا معنی ہم ہوتے ہیں، کیونکہ الی جو ہے یہ غایت اور کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو ہے غایت اور انتہا۔ ذہبت الی المسجد، میں کہتے ہیں کہ میں مسجد تک گیا، ذہبت الی المدرسہ، میں مدرسے تک گیا، تو الی جو ہے یہ انتہا کے لیے ہوتا ہے، الی کا لفظ جو ہے یہ انتہا کی طرف دلالت کرتا ہے، غایت کی طرف دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہے الی السماء، تو یہ فعل استوا کیسے معنی کی طرف منتقل ہوگا؟ الی کی وجہ سے اس کا معنی جو الی کے مطابق ہے، استوا الی السماء یعنی قصد الی خلق السماء، آسمان کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قصد کیا۔ کیا الی؟ الی بھائی، اعلیٰ، ایک اعلیٰ ہے ایک الی ہے، الی کے معنی تک، اعلیٰ کے معنی اوپر، اعلیٰ کے معنی ثم الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہوا، تو اعلیٰ ہے علو سے، اعلیٰ کے معنی اوپر اور الی کے معنی تک، تو یہاں الی السماء ہے نہ کہ علی السماء۔ اگر یہاں ثم استوى علی السماء ہوتا اور اہل سنت اس کو کہہ دے دوسرا معنی لیتے تب تو آپ اعتراض کر سکتے تھے، لیکن اہل سنت نے جو ہے یہاں کوئی تعویل سے کام نہیں لیا، الی کا حرف جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں لیا ہے، اسی معنی میں لیا۔ تو دونوں معنی جو اہل سنت نے لیا ہے، جیسے ابن جریر طبری کی تفسیر میں اور ابن کثیر کی تفسیر میں، ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے جمہور مفسرین کے قول کو لیتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کو سامنے
رکھتے ہوئے اس کا جو ہے مطلب کیا لیا ہے؟ ارتفاع، بلند ہوا، آسمان کی طرف بلند ہوا اللہ تعالیٰ۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ علاقہ کہ تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس کا معنی لیا قصد الی السماء، آسمان کی طرف قصد کیا، نہیں اس کو پیدا کرنے کی طرف پہلے زمین کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا۔ زمین کی تخلیق آسمان کی تخلیق پر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی، اس کے بعد پھر آسمان کو پیدا کیا، یہ بتلانا مقصود ہے۔ تو اور پھر دوسری چیز جیسے کہا جاتا ہے موقع محل کے اعتبار، عین یشرب بہا عباد اللہ، عین یشرب بہا عباد اللہ، چشمہ جس سے اللہ کے بندے سیراب ہوں گے۔ یشرب کے معنی پینے کے ہوتے، پینے کے ہوتے ہیں۔ تو چشمے سے پینے کا کیا مطلب ہے؟ دریا سے کوئی پی رہا ہے، کوئی چشمے سے پی رہا ہے، کوئی کنویں سے پی رہا ہے، تو کنواں اٹھا کر کے منہ میں لگا کے پیتا ہے کوئی؟ یہ معنی ہوا اس کا ظاہر، یعنی اس سے سیراب ہوا، اس سے پانی لیا اور پھر پیا اس کو۔ یہ نہیں کہ منہ لگا کر کے جو ہے پینا، یہ نہیں اس کا ظاہر ہے۔ جیسے یہاں کہا گیا اللہ تعالیٰ فرما رہا سورہ دہر میں، عین یشرب بہا عباد اللہ، چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، یعنی سیراب ہوں گے، اس سے سیراب ہوں گے، جو ہے اس کے پانی کو استعمال میں لائیں گے۔ تو جو ہے یہاں ظاہر یہ نہیں ہے کہ چشمے کو منہ لگا کے پینا، عین یشرب بہا عباد اللہ کہ چشمہ جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، یعنی اس سے سیراب ہوں گے۔ تو ظاہر جو الفاظ ہیں اس کا خیال کیا جائے گا، یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں عین مطلب ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ منہ لگا کر جو ہے پئیں گے، اس کو اٹھا کر کے ہاتھ میں لے کر، چشمے کو ہاتھ میں کیسے کوئی لے گا؟ تو جو ہے اسی طرح ظاہر کے اعتبار سے الفاظ کے استعمال سے موقع محل سے ہم نے اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اسماء و صفات کی، اس میں جو ہے القریہ کے معنی میں القریہ کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، جو ہے کہ جو قریہ کبھی گاؤں کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی گاؤں میں بسنے والوں کے معنی، کبھی گاؤں کے جو ہے بسنے والوں کے معنی میں ہوتا ہے۔ جہاں استعمال ہوگا اسی استعمال کے مطابق اس کا معنی کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی جو ہے استوا جو استعمال ہوا ہے الا کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے اس کا قصد مان لینا، قصد کرنا، یہ معنی الا کے مناسب زیادہ ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ یشرب، جو یہاں یشرب عین یشرب بہا عباد اللہ، یشرب کے معنی ہوتے ہیں، اصل معنی پینا ہے، لیکن یہاں سیراب ہونا مراد ہے، کیونکہ فعل یشرب حرف با کے ساتھ مل کر آیا۔ یشرب، یہ یشرب بہا، یشرب بہا تو با کے ساتھ آیا ہوا، لہذا یروی کی طرف منتقل، یروا جو ہے یہ سیراب ہونے کے معنی میں با کی وجہ سے اس کو سیراب ہونے کے معنی لیا جائے گا کہ اس سے سیراب ہوں گے۔ رویہ یروا جو ہے کہ جو ہے سیراب ہونا۔ بعض اوقات فعل اپنے کہتے ہیں حرف کی وجہ سے اپنے اصل معنی سے دیگر معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، حروف کی وجہ سے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہاں بھی کوئی اہل سنت نے تعویل نہیں کی ہے، بلکہ یہاں اسی معنی میں لیا ہے۔ اور پھر اس کا موقع محل دیکھیں، موقع محل دیکھیں جہاں یہ کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کو پیدا کیا، زمین کی تمام چیزیں پیدا کی۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، کیا مطلب؟ یعنی اس کو پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے کی طرف، اس کی تخلیق کی طرف متوجہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اسی طرح سورہ فصلت میں جو فرمایا، قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ
ایتیا طوعا او کرہا قالت اتینا طائعین. یہ آیات، یہ دونوں 9 نمبر سے 9، 10 اور 11 نمبر کی آیات ہیں. تو جہاں یہ کلمہ استعمال ہوا ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں تھا، دھوئیں کی شکل تھی. اول تخلیق جو تھی وہ آسمان کی دھوئیں کی شکل تھی. تو کہتے اللہ تعالیٰ کہ دھواں تھا، فقال لها وللارض، تو اس سے اور زمین سے دونوں سے اللہ نے کہا. تو اس سے پہلے جو زمین کی تخلیق کا جو ذکر کیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کیا تم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا. وتجعلون له اندادا، اور اس کے تم شریک ٹھہراتے ہو دوسروں کو. ذالک رب العالمین، حالانکہ وہ رب العالمین ہے. وجعل فیہا رواسی من فوقها، اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے اس کے اوپر. وبارک فیہا، اس میں برکت دی. وقدر فیہا اقواتہا، اور اس کی روزی جو تھی، قوت لوگوں کے کھانے پینے کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مقدر کر دیا کہ کس کو کیا ملے گا اور کیا کیا چیزیں چاہیے انسانوں کو. تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں متعین کی فی اربعۃ، 4 دنوں میں. 4 دنوں میں روئے زمین کی تمام اشیاء کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اور ایام سواء للسائلین، یہ برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان، اور وہ اس وقت تک جو ہے دھوئیں کی شکل میں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح کیا اور زمین و آسمان دونوں سے کہا کہ اب تم آ جاؤ. دونوں نے کہا ہم مطیع اور فرمانبردار ہیں تیرے. اور اس طرح 6 دنوں میں پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، مکمل کر دیا، تکمیل ہوئی. تو یہ جو ہے یہ موقع محل ہی بتا رہا ہے یہاں کہ یہاں اصل مقصد جو ہے بیان کرنا کیا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے. زمین و آسمان کی تخلیق کا آگے پیچھے کی جو آیات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہاں زمین و آسمان کی تخلیق کا بتلانا مقصود ہے کہ کب کس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی اور کس طرح تخلیق کی. یہ بتلانا مقصود ہے جو اس کے معنی کو متعین کرتا ہے. اور پھر یہاں پر جیسے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے عرش پر، اور اس کا عرش ساری کائنات سے اوپر ہے، اسے نیچے رہنے کا کوئی سوال نہیں پیدا. آپ جو کہتے ہیں پہلے زمین پر تھا پھر آسمان کی طرف گیا، تو زمین و آسمان نہیں تھے تب کہاں تھا اللہ؟ زمین و آسمان تو بعد میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. زمین و آسمان نہیں تھے تب اللہ کہاں تھا؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ زمین پر تھا پھر آسمان پر چڑھا، جو ہے یہ مقصد ہے اس کا، تو یہ معنی ظاہر کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے بھی تھا. زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے بھی تھا. اس لیے اللہ کا زمین پر ہونے کا وہ کرنا یہ آپ اپنی طرف سے نص میں کہیں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر تھا پھر آسمان پر گیا. تو اہل سنت اس کو جو ہے اسی کے معنی میں لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی تعویل نہیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو موقع ملے کہ آپ کہیں کہ نہیں اہل سنت بھی تعویل کرتے ہیں. ہاں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پانچواں اور چھٹا اعتراض جو ہے ان لوگوں کا، پانچواں اور چھٹا 2 آیتیں انہوں نے پیش کی ہیں. ایک سورہ حدید کی ہے اور ایک سورہ المجادلہ کی. سورہ حدید اور سورہ مجادلہ. سورہ حدید آیت نمبر 4 ہے اور سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 ہے. سورہ جو ہے حدید آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہوا معکم وہو معکم اینما کنتم، وہو معکم اینما کنتم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم جہاں کہیں ہو. ہوا معکم وہو معکم اینما کنتم، یہ سورہ حدید کی آیت ہے. جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اور سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آیت نمبر 7 میں وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، یعنی سرگوشی چاہے 2 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں یا اس سے کم ہوں
2 ہوں 3 ہوں یا اسے کم یا زیادہ ہوں جو سرگوشیاں کرتے ہیں یا جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہو، یعنی نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا، مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے وہ جہاں بھی کہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں دیکھو یہاں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور یہاں ہر جگہ کا معنی کیا لیتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز میں گھسا ہوا ہے، ہمارے اندر گھسا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ معنی اگر اس کے جو ہے یہ ظاہر معنی نہیں ہے ساتھ ہونے کا، ساتھ ہونے کا یہ ظاہری معنی کبھی بھی نہیں ہے کہ انسان گھسا ہوا۔ انسان جو ہے سر پہ رکھا رہتا ہے بوجھ، کہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، سر کے اوپر ہوتا ہے کہتا ہے ہمارے ساتھ ہے، تو ساتھ میں اندر گھسا ہوا لازم نہیں آتا۔ سر کے اوپر گٹھر رکھے رہتا ہے، کہتا ہے ہمارا گٹھر ہمارے ساتھ ہے، حالانکہ وہ سر کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ساتھ میں جو ہے عام بول چال میں بھی ساتھ میں ہونے کا مطلب نہیں کہ وہ چیز ہر چیز میں گھسی ہوئی ہو۔ تو یہ لوگ معنی یہ لیتے ہیں جہمیہ کا نے جو عقیدہ جہمیہ نے پیش کیا حلول کا، کہ ہر ایک میں اللہ ہر شے میں گھسا ہوا ہے، ہر چیز میں اللہ گھسا ہوا ہے۔ جو حقیقت میں یہ عقیدہ کہاں سے اخذ کیا گیا؟ ہندوؤں سے۔ یہ اصل عقیدہ جو ہے ہندو مت کا ہے، ہندوؤں کا حلول کا اور وحدت الوجود کا۔ حلول اور وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے یہ ہندوؤں کا اصل عقیدہ، انہی سے لوگوں نے اخذ کیا، صوفیہ نے اور جہمیہ نے جو ہے اس کو انہی سے اخذ کیا ہے ہندوؤں سے، کہ اللہ ہر چیز میں گھسا ہوا ہے۔ اسی لیے اوتار کہتے ہیں، اوتار کا جو عقیدہ ہے کہ اس کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتے ہیں اللہ کرشن جو ہے اللہ کے اوتار تھے، یعنی ان کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر گھسا ہوا تھا جو ہے۔ اور یہی عقیدہ جو ہے مسلمانوں کا بھی ہے۔ آج بہت سے مسلمانوں کا، اہل سنت اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والوں کا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو اصل عقیدہ یہ حلول، اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں گھسا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ کے مطلب گھسا ہوا ہے، تو ہم لیٹرین میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ اللہ وہاں بھی گھسا رہتا ہے؟ نعوذ باللہ، اس نجس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ۔ اگر آپ کے ہی معنی میں لیا جائے تو جہاں ہم تو لیٹرین میں بھی جاتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں، تو اللہ اگر ہمارے یہاں گھسا ہوا ہے، ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، چٹ بالکل جو ہے لگا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ کو ہونا چاہیے نعوذ باللہ۔ اور اللہ کی شان کے یہ منافع۔ اور جب ہم کہتے ہیں میرے بھائی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو زمین و آسمان کو اللہ کی کرسی سے اپنے گھیرے میں لیے، تو اللہ کی عظمت، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کسی مکان کے اندر کسی چیز کے اندر کوئی چیز احاطہ کر سکے؟ اللہ کا احاطہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اللہ کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتا۔ اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر 5 وقت اعلان ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ کی کرسی کا یہ عالم ہے تو عرش کتنا بڑا ہے، اس عرش کے اوپر جو رب ہے وہ کتنا بڑا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا۔ چاہے جائے کہ کوئی جگہ، کوئی کمرہ، کوئی شخص، کوئی فرد جو ہے اس بات کا متحمل ہو کہ وہ اللہ کا احاطہ کیے رہے۔ لا تدرکہ الابصار، جب نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں تو کوئی فرد یا کوئی مخلوق اس کا احاطہ، اس کو اپنے گھیرے میں کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں جو ہے ان لوگوں نے یہ جو ہے اعتراض کیا اہل سنت پر کہ آپ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، تو قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے، جہاں الرحمن علی العرش استویٰ ہے وہیں پر یہ بھی ہے کہ اللہ کی معیت، وہ معکم اینما کنتم، وہ تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں ہم بھی مانتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ،
اہل سنت نے اس کا انکار نہیں کیا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر گھسا ہوا ہے یا ہمارے جسم سے اس کا وہ لگا ہوا ہے، یہ ظاہر نہیں ہے اس کا۔ اللہ ہمارے ساتھ، ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی نہیں، وہ سمیع اور بصیر ہے، جس سے سمع اور بصر میں کوئی اس کا مشابہ اور مماثل نہیں۔ اسی طرح معیت میں بھی اس کی کوئی کیفیت ہم متعین نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے حقیقت میں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے حقیقت میں، اللہ ہمارے ساتھ ہے حقیقت میں ہے اللہ ہمارے ساتھ، لیکن اس کے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمارے اندر گھسا ہوا ہے، ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بائن عن خلق، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے، نہ کہ مخلوق کے ساتھ شامل ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ معنی لینا ان آیات کا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یا جو ہے إِلَّا هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، اس کا یہ معنی لینا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے، ہر چیز میں گھسا ہوا ہے، حلول کیے ہوئے ہے، یہ معنی لینا یہ ظاہر کے خلاف ہے، یہ ظاہری معنی نہیں ہے، یہ ظاہری معنی نہیں ہے۔ اس لفظ کا معنی جہاں استعمال ہوگا اس اعتبار سے معنی لیا جاتا ہے معیت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں غار ثور میں کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو ساتھ ہونے کا کیا معنی تھا وہاں؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسی مخلوق میں بھی معیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ چپٹا بیٹھا رہے انسان، کہتے ہیں جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کوئی آتا ہے بھائی میرا یہ قضیہ ہے آپ ذرا خیال کیجئے، ہم کہتے ہیں نہیں جاؤ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کیا مطلب اس کے ساتھ ساتھ گھومتے ہیں؟ وہ بیٹھا ہوا اپنے آفس میں کہتا ہے جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو لفظ ساتھ ہونے کا یہ مطلب عام بات چیت میں نہیں لیا جاتا کہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، سٹا ہوا ہے، اس کے اندر گھسا ہوا ہے، یہ معنی ظاہر بھی نہیں ہے اس کا، یہ ظاہری معنی نہیں ہے۔ عام بات چیت بول چال میں بھی اس کو نہیں لیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ہم رات چل رہے تھے اور چاند ہمارے ساتھ تھا، فلاں ستارہ ہمارے ساتھ تھا، حالانکہ وہ تو فضا میں اوپر ہے چاند، لیکن پھر بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ بھائی ہم چلتے راستہ چلتے رہے چاند ہمارے ساتھ ہے۔ کس معنی میں؟ بھائی اس کی روشنی ہمیں پہنچ رہی تھی، اس سے ہم استفادہ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ملنا، سٹنا اور ضم ہونا یہ معنی ساتھ ہونے کا کہیں نہیں۔ تو بہرحال یہ دو اعتراضات انہوں نے یہ دو آیتیں پیش کی ہیں، انشاءاللہ یہاں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے جب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کی اہل سنت نے جو تفسیر کی ہے وہ حقیقت اور معنی ظاہر پر قائم ہے، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت معیت، مخلوق کے ساتھ ہونا کی حقیقت اور ظاہر کیا ہے؟ حقیقت اور ظاہر اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ تمہارے ہوا معکم تمہارے ساتھ ہے، تو ساتھ ہونے کی حقیقت اور ظاہری معنی کیا ہے؟ کیا صفت معیت یعنی مخلوق کے ساتھ ہونے کی حقیقت اور ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ مختلط ہے، ملا ہوا ہے، یا ان کی جگہوں اور چیزوں میں حلول کیے ہوئے ہے، یہ ظاہری معنی ہے؟ یا اس صفت معیت کی حقیقت اور ظاہر اس بات کو متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بذات ہی تو تمام مخلوق کے اوپر عرش معلیٰ پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم، قدرت، سمع، بصر، تدبیر، بادشاہت وغیرہ کے ساتھ پوری مخلوق کا احاطہ کہ یہ پوری مخلوق کہیں اس سے باہر نہیں جا سکتی، مخلوق جو ہے اس سے باہر، اللہ کی قدرت سے باہر، اللہ کے علم سے باہر، اللہ کی سمع اور بصر سے باہر، اللہ کی تدبیر اور اللہ کی مملکت اور بادشاہ سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو یہ تو معنی آپ جو لے رہے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ گھسا ہوا ہے، ہر چیز میں اللہ گھسا ہوا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق اللہ کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے اپنے بندوں کے ساتھ ہے، علم، قدرت، سمع، بصر، تدبیر، بادشاہت کے ساتھ
سب کو اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے، کوئی اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں جا سکتا، اس کے علم سے باہر نہیں جا سکتا، اس کی تدبیر سے باہر نہیں جا سکتا، اس کے سمع اور بصر سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو معنی ہیں، آپ بتائیے کہ کون سا معنی اس لفظ کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا؟ تو پہلا قول بظاہر ہے کہ اللہ یہ باطل ہے، آیات کا سیاق و سباق جو ہے اسے یہ مفہوم ظاہر نہیں ہوتا، نہ ہی کسی صورت اس پر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ یہاں صفت معیت یعنی ساتھ ہونا اللہ کی طرف منسوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے کہیں بڑی ہے کہ کوئی مخلوق اس کا احاطہ کر سکے، کیونکہ معیت اللہ کی معیت مقصود ہے، یہ بندوں کی معیت کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی معیت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ کوئی مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ پھر وہ عربی زبان میں جس میں القرآن مجید نازل ہوا ہے، اس میں معیت ساتھ ہونا، معیت مانے ساتھ ہونا، اختلاط کو مستلزم نہیں ہے، ملنا گھسنا، اس معنی میں معیت جو ہے مع ساتھ ہونا نہیں استعمال ہوتا ہے، نہ ہی کسی مقام پر بذات ہی موجود ہونا ضروری ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ کہیں موجود ہو انسان تب کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ مطلقاً یہ مصاحبت اور جو ہے پر دلالت کرتا ہے، مصاحبت کی کوئی بھی صورت ہو، چاہے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، مدد کے ساتھ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہے معیت کی دو قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایک معیت خاصہ ہے، ایک معیت عامہ۔ معیت خاصہ تعاون اور مدد کے اعتبار سے، جس اللہ کے رسول نے کہا ان اللہ لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کی جو ہے تائید، اس کی نصرت، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کافر مشرک ہمیں کوئی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی، جب بنی فرعون آیا اپنے لشکر کے ساتھ اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اب تو گرفتار کر لیے جائیں گے، اب تو سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن کا لشکر ہے، اب ہم بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، ابھی ہمیں راستہ دکھائے گا، اس سے بچنے کا ہمیں راستہ ابھی ہمارا رب دکھائے گا، گھبراؤ نہیں۔ تو یہ کون سی معیت ہے؟ یہ معیت نصرت و تائید ہے کہ اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت۔ تو اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی معیت نصرت و تائید، جب کہا جاتا ہے ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک معیت عامہ، عام معیت جو قدرت قبضہ، اس کے سلسلے میں تو یہ تمام مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اللہ کے قبضے سے باہر نہیں جا سکتا، اللہ کے قبضے سے باہر کوئی نہیں نکل سکتا ہے۔ تو بہرحال معیت کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ اس چیز میں ضم ہو جائے یا اس کے اندر مختلط ہو۔ تو اب صفت معیت کی ہر مقام پر وہی تفسیر کی جائے گی جو سیاق و سباق سے مناسبت رکھتی ہو، موقع و محل کے اعتبار سے اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ معیت کو اختلاط اور حلول کے معنی میں لینا کئی وجوہ سے باطل ہے۔ یہ عقیدہ جو اہل تعویل لیتے ہیں یا حلولیہ جہمیہ نے لیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں گھسا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ہر جگہ، جیسے عام طور سے ہمارے یہاں کیا عقیدہ ہے، یہ نا اللہ ہر جگہ ہے، اللہ، اور کسی بھی مسلمان سے پوچھو غیر عرب سے تو اس سے کہو کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہی باطل، غلط فہمی، اللہ ہر جگہ نہیں، کیا کس معنی میں آپ لے رہے ہیں اللہ ہر جگہ؟ یہ ہر جگہ ہونے کا عقیدہ یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ یعنی ہر چیز میں گھسا ہوا اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز میں گھسا ہوا نہیں۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی پوری کائنات اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی، اللہ کی ذات اتنی بڑی۔
اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ اس کو کوئی چیز، اس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حلول اور اختلاط کے معنی میں لینا معیت کو، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں گھسا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ شامل ہے، ملا ہوا ہے، یہ معنی لینا معیت کا، ساتھ ہونے کا، یہ باطل ہے۔ کیوں؟ پہلی وجہ یہ کہ سلف صالحین کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے، اجماع اتفاق ہے کہ اللہ تعالی حلول نہیں کیے ہوئے ہے، بندوں کے ساتھ چمٹا ہوا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی۔ بائن مستوٍ علی عرشہ بائن عن خلقہ، اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، الگ ہے، مخلوق کے ساتھ شامل نہیں ہے، مخلوق میں ملا ہوا نہیں ہے، بلکہ سلف کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، بائن عن خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے، مخلوق کے ساتھ شامل نہیں، عرش پر مستوی ہے، مخلوق، حتیٰ کہ عرش بھی، اللہ عرش کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، تو عرش کا بھی اللہ محتاج نہیں، عرش بھی اللہ کا احاطہ نہیں کیے ہوئے ہے، یہ بھی واضح ہونا چاہیے۔ عرش بھی اللہ کو محیط نہیں کہ چاروں طرف سے اللہ کو گھیرے ہوئے ہو عرش، نہیں، عرش بھی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سلف صالحین کے اجماع اور اتفاق کے یہ عقیدہ رکھنا حلول کا کہ اللہ ہر چیز میں گھسا ہوا ہے، ہر چیز سے لگا ہوا ہے، اختلاط ملا ہوا ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ہے یہ سلف صالحین کے اجماع کے اتفاق کے خلاف ہے، علماء سلف میں سے کسی نے بھی یہ معنی نہیں لیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خلق میں اختلاط اور حلول کا انکار پر سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ حلول سے پاک ہے، مخلوق میں گھسنے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ حلول نہیں کی ہوئی ہے، تو یہ سلف صالحین کا اجماع ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا اجماع سلف کے خلاف ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق میں اختلاط اور حلول اللہ تعالیٰ کی صفت علو کے منافی، اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے العالیٰ، علو، بلندی، اللہ بلندی پر، یہ سبحان ربی الاعلیٰ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا، نیچے بھی ہوتا، اوپر بھی ہوتا، تو سبحان ربی الاسفل کہنا بھی صحیح ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ سبحان ربی الاعلیٰ ہمیں سکھایا گیا، سبحان ربی الاسفل نہیں سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت علو ہے، بلندی، اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، نیچے نہیں ہے رب العالمین۔ تو کہتے ہیں کہ اختلاط اور حلول کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر چیز میں گھسا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، تو یہ صفت علو کے منافی ہے، حالانکہ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا علو کتاب، سنت، عقل اور فطرت اور اجماع سلف سے ثابت ہے کہ اللہ اوپر ہے، نیچے نہیں، اللہ کے لیے علو ہے، صفت علو سے اللہ تعالیٰ متصف ہے۔ اب جو صفت اتنے ٹھوس دلائل سے ثابت ہو، اس کے منافی اور مخالف ہر معنی مراد لینا یہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا کہ باطل ہوگا؟ باطل ہوگا۔ یہ بطلان ان تمام دلائل سے ثابت ہوگا جن سے ان کے منافی صفت ثابت ہو رہی ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا علو کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے، فطرت سے بھی ثابت ہے، فطرت ہے۔ کوئی بچہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایسے دعا کرنا ہوتی تو کہاں ہاتھ اٹھاتا؟ نیچے لے جاتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے۔ جب سجدے میں جاتا ہے تو ہی اس وقت کہ اللہ اوپر ہے۔ سجدے میں گرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ہاتھ کا اٹھنا اوپر کی طرف یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہے۔ ہماری پوری توجہ فطری طور سے اوپر۔ آپ ہندو سے پوچھے تو ہی کہتا اوپر والا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، انسان کی فطرت میں، اس لیے ایک کافر، ایک مشرک بھی
متوجہ ہوتا ہے کبھی تو اوپر والے ہی کو مانتا ہے کہ تو بھائی اوپر والا جانے، اوپر والا جانے. تو یہ فطری چیز ہے جس کو کافر مشرک بھی انکار نہیں کر سکتا. اور ہم کلمہ پڑھنے کے بعد کہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر گھسا ہوا ہے، نیچے بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو کہتے ہیں کہ جو کتاب و سنت، عقل، فطرت، اجماع سلف تمام دلائل ثابت ہیں، لہذا اس کا اختلاط، حلول فی الخلق، کتاب و سنت، عقل، فطرت، اجماع سلف تمام دلائل کے جو ہے سے یہ باطل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حلول نہیں کیے ہوئے ہے، مخلوق میں گھسا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے الگ ہے. مخلوق سے اللہ تعالیٰ الگ ہے. معیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں گھسا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختلاط اور حلول کو مان لیں تو اس سے بہت سے ایسے امور لازم آتے ہیں جو باطل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہرگز شایع نشان نہیں. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو وہ اللہ تعالیٰ کی کما حق و قدر بھی جانتا اور کرتا ہو. نہیں جسے عربی زبان اور عربی کلام کی جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا میں معیت کا معنی مدلول بھی معلوم ہو تو اس کے لیے بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ معیت کی حقیقت یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر موجود ہے. مخلوق کے اندر موجود ہونا یہ تو نہ لغت کے اعتبار سے ہے، نہ عربی اسلوب کے اعتبار سے ہے، نہ عقل کے اعتبار سے ہے، اور نہ ہی سلف صالحین کے عقیدے کے اعتبار سے ہے، نہ قرآن اور حدیث کے اعتبار سے. تو مخلوق کے اندر جو ہے موجود ہونا، مختلط ہونا، یا ان کے اماکن و مقامات میں حلول کیے ہوئے ہونا، وہ تو یہ بھی نہیں کہے گا کہ اس کی صفت معیت کا تقاضا اختلاط فی الخلق ہے، جائے کہ صفت معیت کے اختلاط فی الخلق کا مستلزم ہونے کا عقیدہ رکھے. یہ تو رب جل وعلا کی عظمت سے جاہل و ناشنا شخص ہی یہ عقیدہ بیان کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلول کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بری ہے، پاک ہے کہ کوئی مخلوق اس کا احاطہ کرے، اس کو اپنے گھیرے میں لے. تو اللہ تعالیٰ حلول سے متصف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے اور نہ کوئی مخلوق اس کا احاطہ کر سکتی. تو قرآن، حدیث، سلف کا جو عقیدہ ہے اور اسی طرح عقل اور جو ہے یہ تمام چیزیں اس عقیدے کے منافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے اندر گھسے یا مخلوق کے اندر حلول کرے. تو حلول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حل کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر اتر گیا، کے اندر اترا ہوا ہے، اسی کے اندر گھسا ہوا ہے. تو جب یہ حقیقت متعین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت معیت کے معنی کے سلسلے میں دوسرا قول حق ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ معیت اس امر کے متقاضی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ، ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ، اس کا انکار نہیں کوئی کرتا. اہل سنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہونے کا جو مطلب لیا جاتا ہے اس میں ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف. وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں گھسا ہوا، ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں پایا جاتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں نہیں ہے، ہر چیز میں گھسا ہوا نہیں ہے. تو معیت کا جو معنی ساتھ ہونے کا اہل باطل لیتے ہیں، تعویل کرنے والے جو ہے معتزلہ، خوارج اور جو ہے اسی طریقے سے جو ہے یہ لوگ جو ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ، تو اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے ساتھ ہونے کا. ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باعتبار علم، قدرت، سمع، بصر، تدبیر، بادشاہت اور شان ربوبیت کے دیگر جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ پوری خلق کا اللہ احاطہ کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جب اس کی ذات اقدس پوری خلق کے اوپر عرش پر مستوی. اللہ عرش پر ہوتے ہوئے پوری مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا، کوئی اس کے علم سے خارج نہیں، کوئی اس کے سمع و بصر سے خارج نہیں، تو جو ہے اور کوئی اس کے بادشاہت سے باہر
نہیں ہے۔ یہ معنی ہے ساتھ ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہونے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گھسا ہوا ہے ہر چیز میں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی سمع بصر، اپنی مملکت و بادشاہت سے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ مطلب ہے اہل سنت جب کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہوا معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اہل سنت اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی عرش پر ہوتے ہوئے اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، عرش پر ہوتے ہوئے اپنی مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سمع بصر علم قدرت بادشاہت ہر اعتبار سے۔ تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت پر مشتمل جو ہے، یہ دونوں آیات بلا شبہ یہی معنی ظاہر ہے، کیونکہ یہ دونوں آیات حق ہیں، اور حق کا معنی ظاہر حق ہی ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید جو کتاب حق ہے کسی لفظ کا معنی باطل نہیں ہو سکتا۔ قرآن حق ہے، اس لیے قرآن میں کسی لفظ کا معنی ہم باطل نہیں لے سکتے، وہی معنی جو معنی ظاہر ہو وہی حق ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اپنے مجموع الفتاویٰ میں اس آیت کی جو ان کی کتاب ہے فتویٰ الحمویہ، الفتویٰ الحمویہ جو ہے شیخ الاسلام تیمیہ کی کتاب ہے جو مجموع الفتاویٰ میں چھپی ہوئی ہے، جس کی جلد نمبر 5 صفحہ 103 میں علامہ تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کے باعتبار مقام و سیاق آیات مختلف معانی و احکام ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جس طرح وہ لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کا مخلوق کے ساتھ ہونا، سیاق و سباق سے اس کا معنی وہاں کیا جائے گا۔ وہاں سیاق و سباق سے الفاظ کو آگے پیچھے جس جملے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ مخلوق کے ساتھ ہے، تو وہاں ساتھ ہونے کا مطلب کیسے متعین کریں گے؟ اس کے جملے سے، کہ جملے میں اس ورڈ میں کہاں وہ استعمال ہوا ہے، اس کے آگے پیچھے کیا ہے، سیاق و سباق سے اس کا معنی متعین ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ الحدید آیت نمبر 4 جس کا ذکر یہاں آیا ہے، یعلم ما یلج فی الارض، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سیاق و سباق جو ہے جملہ پورا پڑھیے پوری آیت، تو پوری آیت جو ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت معیت مذکور ہے، اور سیاق آیت اور مناسبت مقام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں معیت کا معنی حکم یا مقتضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح مطلع باخبر ہے اور گواہ ہے، تمہارے تمام امور جانتا ہے، تمہارا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ مطلب ظاہر ہوتا ہے اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری بات یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں جو چیز زمین میں جائے وہ بھی جانتا ہے اللہ، وما یخرج منها، اور زمین سے جو چیز نکلتی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، وما ینزل من السماء، آسمان سے جو چیز نازل ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وما یعرج فیہا، اور آسمان کی طرف جو چیز چڑھتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو کچھ جو ہے اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا احاطہ کیا ہوئے ہے، تمہاری ہر چیز سے اللہ باخبر ہے، کوئی چیز اس کے علم اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتی تمہاری۔ یہ معنی جو ہے یہاں متعین ہوتا ہے معیت کا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ معیت کا یہی معنی ظاہر اور حقیقی قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مندرجہ ذیل فرمان فرماتے ہیں علامہ تیمیہ رحمہ اللہ بھی سیاق آیت معیت کی اس معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 جس پر اعتراض کیا گیا ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. یعنی 3 آدمی جو آپس میں چپ کے باتیں کر رہے ہوں، کوئی دوسرا نہ سننے پائے، تو یہ سمجھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم 3 ہی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہ مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. اور نہ 5، اور 5 آدمی اگر بات کر رہے ہیں مگر ان کا چھٹا اللہ وہ ہوتا ہے. اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا، مگر ساتھ ہی ہوتا ہے. جہاں بھی وہ ہوں پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا. بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اب یہ آیت کریمہ ہے جس کی طرف جو ہے یہاں اللہ تبارک سورہ مجادلہ جس سے کہا کہ ہوا معکم جو ہے الا ہوا معہم اینما کانوا، یہ ٹکڑے کو لے کر جو اعتراض کیا گیا ہے اس کے آگے دیکھیے کیا ہے، اس کے پیچھے دیکھیے کس چیز کا ذکر ہے، اس سے معنی متعین ہو جاتا ہے. اب صفت معیت کے سلسلے میں قرآن مجید کا ایک اور مقام ملاحظہ فرمایا. ہجرت کے موقع پر غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا ذکر ہے، اور سیاق مقام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں معیت سے مراد اللہ تعالیٰ کے باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ نصرت و تائید فرمانے کے بھی ہے، کیونکہ جس حالت میں تھے وہ حالت بتا رہی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی تائید اور نصرت ہمارے ساتھ. اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کن حالت میں، اللہ ہماری مدد کرے گا. چونکہ سیاق آیت سے یہی معنی ثابت ہو رہا ہے، لہذا یہاں یہی معنی ظاہری معنی مراد دیا جائے گا، اور ظاہر اور حق ہے. اس کے بعد جو ہے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ معیت قرآن و حدیث میں مختلف مقام پر وارد ہوا ہے، اور ہر مقام پر اس کا معنی اور اس کا تقاضا دوسرے مقام سے باعتبار سیاق مخالف ہو سکتا ہے، کہ جہاں جس لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کے مطابق جو اس کا معنی کیا جائے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ معیت کا استعمال جہاں جہاں ہوا ہے اگر ان تمام مقامات پر غور کریں تو معنوی اعتبار سے کوئی قدر مشترک ہو، لیکن ہر مقام پر باعتبار سیاق کوئی ایسی خاصیت ہو جو ایک جگہ کے معنی کو دوسری جگہ کے معنی سے ممتاز کر دے. یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے، علامہ تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے الفاظ کے معنی بدلتے ہیں، اس کے تقاضے بدلتے ہیں، اور ہر جگہ کے استعمال سے اس کا تقاضا الگ ہوتا ہے. تو جو ہے ہر جگہ ایک ہی تقاضا نہیں ہوتا، موقع و مال کے اعتبار سے اس لفظ کا تقاضا بدلتا رہے گا. اسی طرح معیت کا جہاں ذکر ہے، جیسے کہا یہ تم جب سرگوشی کرتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہاں ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سرگوشی سے باخبر ہے. تم اس سے کوئی چیز تم سمجھتے ہو کہ ہم 2 ہی آدمی یا 3 ہی آدمی بیٹھے چپ کے باتیں کر رہے ہیں، کوئی دوسرا سننے والا نہیں ہے، یہ تمہارا تصور غلط ہے. اللہ تمہاری بات سن رہا ہے، تمہارا یہاں تک یہ ہوا ہے، تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارا اس کی پوری خبر پوری رپورٹ اللہ کے پاس ہے. اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید جو ہے ہمارے ساتھ ہے. جو ہے تو موقع و محل کے اعتبار سے معنی اس کے تقاضے میں تبدیلی پیدا ہوتی. بہرحال دونوں صورتوں میں ایک ہی نتیجہ ایک ہی ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات خلق میں مخلوق میں مختلط ملی ہوئی نہیں ہے، اور یہ نتیجہ معنی ظاہر کے ہرگز عدول نہیں، بلکہ یہ عین جو ہے لغت کے اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے یہی معنی مراد ہے، یہی معنی جو ہے اس کا جو ہے مراد ہے، اور اس کو بدلا
نہیں جا سکتا اور دوسرے معنی لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو معیت جو ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اہل سنت بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کا معنی جو آپ لیتے ہیں ساتھ ہونے کا کہ اللہ تعالی ہر چیز میں گھسا ہوا ہے، ہر جگہ جو ہے گھسا ہوا اللہ تعالی، یہ معنی اہل سنت نہیں لیتے، کیونکہ یہ اللہ کی شان کے منافی ہے، جو ہے سلف کے عقیدے کے خلاف ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی عظمت کے منافی ہے کہ کوئی چیز اللہ کا احاطہ کرے، بلکہ اللہ بندوں کے ساتھ ہے، اپنے علم، اپنی قدرت، اپنے سمع، اپنے بصر، اپنی مملکت، اپنی بادشاہت، تدبیر سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو جو ہے یہ جو ہے یہاں پر میت کا بھی اس سلسلے میں اور بحث ہے، ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ اصل جھگڑا اسی پہ ہوتا ہے، یہی عام طور سے لوگ پیش کرتے ہیں، اصل جھگڑا انہی دو آیتوں کو لے کر کے لوگ عام طور سے جھگڑا کرتے ہیں۔ ابھی اور اس کی تفصیل ہے جو یہاں بیان کی گئی، انشاءاللہ آئندہ وہ تفصیل آئے گی آپ کے پاس۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عقیدے کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں کوئی سوال ہے اس سلسلے میں؟ تو اصل جو اختلاف جو ہے اہل سنت کا اور اہل بدعت کا کہ وہ ساتھ ہونے کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں گھسا ہوا ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں گھسا ہوا نہیں ہے، کہ کوئی چیز اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اپنی مخلوق سے اوپر ہے، اللہ نیچے نہیں۔ یہ اللہ کی علو کی منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں گھسا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ گھس کر رہے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سوال ہے شیخ صاحب کہ ایک رکعت میں کتنی آیات پڑھنی چاہیے، یہ سوال ہے۔ دیکھیے ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے، سورہ فاتحہ یہ ضروری ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے پوری پڑھنی، سورہ فاتحہ پوری پڑھنی ہے ہر رکعت میں، اس کے بغیر نہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کوئی بھی رکعت، جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے وہ رکعت نہیں ہوگی، وہ پوری سورت نام ہے پوری 7 آیات کا، اس آیات کا پورا مجموعہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آیات کا پڑھنا واجب نہیں، اس کے علاوہ آیات کا، سورتوں کا نماز میں پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، پڑھنا چاہیے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی تو نماز پر اثر نہیں پڑے گا۔ سمجھ بات ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ آیات کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ فقہی سنت ہے، فقہ کے اصطلاح میں واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ ایک انسان صرف سورہ فاتحہ پڑھا، چاہے وہ پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت ہو، جیسے کہا یہ سنت یہ ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت فرض میں یہ کیا ہو، پر پڑھی جائے، پر پڑھی جائے، یعنی مطلب سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ضم سورہ کریں یا آیات پڑھیں۔ آخر کی 2 رکعتیں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کریں۔ تو اگر جو پہلی رکعتیں ہیں اس میں بھی اگر انسان نے سورت نہیں ملائی تو نماز ہو جائے گی، اس کی نماز صرف سورہ فاتحہ پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی نماز نہیں ہوئی، لیکن سنت کا ترک ہوا اس اجر سے وہ محروم رہے گا، اس لیے ہم کہیں گے کہ برابر اگر چھوڑتا ہے تو غلط کرتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، برابر نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ضم سورہ چھوٹ گیا تو پھر اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہاں تو لوگ کہتے ہیں 1 آیت یا 3 آیت یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ واجب نہیں ہے، ایک لمبی آیت پڑھو یا 3 آیتیں پڑھو، نہیں، سورہ فاتحہ لازم ہے پوری پڑھنی، 7 آیات پڑھنی، اس کے علاوہ ملانا جو ہے یہ سنت ہے،
شیخ لوگ لاسٹ مومنٹ پہ آ کے اللہ اکبر کر کے اس میں رکوع میں جاتے ہیں اور پھر سیدھا، تو اس میں ان کی ٹائم ہی نہیں، ان کو وقت ہی نہیں ملتا سورہ فاتحہ پڑھنے کا. تو وہ تو دوسرا سوال آپ کا ہوگا. یہاں جو سوال ہے، یہاں جو سوال دیکھیں ایک سوال چلیے. یہاں جو سوال ان کا ہے کہ بھائی کتنی آیتوں کا پڑھنا رکعت ہونے کے لیے ضروری ہے، رکعت ہونے کے لیے کتنی آیتوں کا پڑھنا ضروری ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ سورتوں کا ملانا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، ملانا چاہیے. جان بوجھ کر پہلی رکعت 2 رکعتوں میں ملانا چاہیے، جان بوجھ کر نہیں ترک کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے ترک کر دیا، سورہ فاتحہ پر اکتفا کیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی. اچھا ہاں دوسرا سوال. دیکھیے میرے بھائی، نوافل کو فرائض کے اندر قیام رکن ہے. فرائض کے اندر قیام، کھڑا ہونا، یہ رکن صلاۃ ہے. اگر طاقت کے باوجود فرض نماز کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اس نے رکن کو چھوڑ دیا، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. فرائض کے علاوہ نوافل کا، یعنی نوافل کا مطلب فرض کے علاوہ جتنے ہیں سب نفل ہے. عام طور سے لوگ نفل سمجھتے ہیں جو الگ چیز جس کا کوئی ثبوت نہ ہو وہ نفل کہلاتا ہے. نہیں، سنت کہیے، سنت موقدہ کہیے، وطر کہیے، کوئی بھی نماز ہو، تہجد کہیے، اشراق کہیے، سب نوافل ہے. یعنی فرض سے زائد، نفل کا مطلب فرض سے زائد. فرض سے زائد جتنی نمازیں ہیں یا جتنی عبادات ہیں سب نوافل ہیں، باب النوافل میں داخل ہیں. نوافل کو بیٹھ کے پڑھنا طاقت کے باوجود جائز ہے. طاقت کے باوجود نوافل کو، یعنی سنن اور نوافل کو بیٹھ کے پڑھنا یہ جائز ہے، قیام رکن نہیں ہے. لیکن یہ واضح رہے کہ ثواب آدھا ہو جائے گا، ثواب آدھا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ القاعدی جو ہے بیٹھنے والے کی نماز کھڑے ہونے کے والے کے مقابلے میں آدھا. سمجھے؟ ثواب کم ہو جائے گا، ثواب کم، لیکن بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر نوافل سفر میں بھی پڑھتے رہتے تھے. سواری چلتی، اونٹنی چلتی رہتی تھی، بیٹھ کر آپ پڑھتے رہتے تھے. اونٹنی چلتی رہتی تھی، اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نماز پڑھتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وطر کے بعد جو 2 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے، اس کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے پڑھی ہے، اس کو بیٹھ کے، اس کو 2 رکعت وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. تو نوافل کا، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل کا طاقت کے باوجود بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، طاقت کے باوجود بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا. کوئی اور کوئی سوال ہے؟ اگر کسی کپڑے پہ تصویر بنی ہوتی ہے یا کسی کوئی مطلب حریر میں مطلب سلک ریشم، اگر ریشم کا کچھ کپڑے پہ یہ ہے بنا ہوا، پورا نہیں ہے، مطلب کچھ ہے لگا ہے، اس میں اس کا کیا حکم ہے نماز؟ دیکھیے میرے بھائی، نماز میں اگر تصویریں بنی ہوئی ہیں، ذی ارواح، ذی روح چیزوں کی تصویر بنی ہوئی ہے تو نماز مکروہ ہوگی، مکروہ ہوگی. کراہت اس لیے کہ فرشتے ایسی جگہوں پر حاضر نہیں ہوتے جہاں تصویریں ہوں. ذی روح تصویریں جہاں پر آویزہ ہوں، ظاہر ہوں، نمایاں ہوں، وہاں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس لیے ایسی جگہ پر یا ایسے لباس میں نماز پڑھنا جہاں تصویریں ہوں، یہ مکروہ نماز ہوگی. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ نماز اس کی مکروہ ہوگی. جہاں تک معاملہ ریشم کا ہے تو ریشم مردوں پر حرام ہے. ریشم جو اصلی ریشم، دیکھیں سنیے، ریشم 2 طرح کی آج کل ہے، ایک صناعی ریشم ہے، ایک اصلی ریشم ہے.
اصلی ریشم حرام ہے، صناعی ریشم یہ مردوں کے لیے حرام نہیں. سمجھے؟ جو سلک آج چلتا ہے نا، کہتے سلک، پالیسٹر، یہ صناعی جو ہے ریشم ہے، اصلی ریشم نہیں. اصلی ریشم جو کیڑوں کے ذریعے، ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں، ان کو پالا جاتا ہے اور ان کا جو لعاب نکلتا ہے اس سے دھاگا بنتا ہے، اور اس سے جو اصلی ریشم وہ ہے، اصلی ریشم وہ پیور ریشم کہلاتا ہے. وہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے اس کا استعمال، الا کہ کوئی عذر ہو. جیسے کسی کو خارش کی بیماری ہے، خارش کی بیماری کے لیے ریشم یہ مفید ہے. اس لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی ریشم پہننے کے لیے، کیونکہ خارش کی بیماری تھی. تو اگر کسی کو خارش کی بیماری ہے تو ریشم وہ پہن سکتا ہے، علاج کے طور پر، علاج کے طور پر وہ ریشم پہن سکتا ہے. لیکن عام حالات میں ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، الا یہ کہ تھوڑا بہت کہیں کنارے گوٹ وغیرہ لگا ہوا ہو، کہ کوئی اس پہ لگا لیتے ہیں گریبان پر جو ہے، یا کالر میں، یا ہاتھ میں جو ہے، اس طرح کف وغیرہ میں کوئی جو ہے لگا لیا ہے تھوڑا سا، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. گوٹ تھوڑا سا لگ گیا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن ریشم پہننا یہ جائز مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کی چیز ہے. ریشم عورتوں کی چیز ہے کیونکہ وہ نرم و نازک ہے، یہ نرم و نازک ان کے لیے. کہتے ہیں کیا علت ہے اس میں، کیوں ریشم رو گیا؟ کیونکہ یہ نسوانیت کے، مرد و مردانگی کے منافی ہے یہ چیزیں. اللہ کا حکم ہے. تو ریشم جو ہے یہ مردوں کے لیے حرام. سونے پہ بھی یہ حکم ہے؟ ہاں، سونا بھی حرام ہے مردوں. اس پہ بھی یہ حکم ہے اگر کسی کا تھوڑا سا ہے کپڑے پہ؟ نہیں دیکھیں، سونا یہ مردوں کے لیے حرام ہے، اس کو کسی طرح استعمال نہیں کرے گا مرد، حتیٰ کہ جو ہے تاکہ جو ہے دوسروں کو کوئی شبہ نہ ہو. تو سونا مرد نہیں استعمال کر سکتا کسی حیثیت سے، الا یہ کہ وہ تلوار وغیرہ کے اور اس میں جو ہے استعمال کرنے کی تھوڑی بہت اجازت دی گئی ہے. تلوار کا دستہ ہے یا اس طرح کی چیزیں لوگ گولڈ پہنتے ہیں، نہیں پہننا چاہیے. اگر گولڈ ہے، اگر گولڈ ہے وہ پلیٹڈ ہی ہو، پانی چڑھا ہوا. ہاں پانی چڑھا ہوا ہے، کیوں نہیں پہن سکتے؟ اس لیے کہ لوگوں کو پانی چڑھا ہوا ہے، لوگ یہی سمجھیں گے کہ فلاں صاحب سونا پہنے ہوئے ہیں، یہ ہوگا نا، تو شک پیدا ہوگا. تو ایک سد ذرائع ہے یہ، یعنی جو چیز سبب بنے کسی بری چیز کا تو اس چیز سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، اس چیز سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. لوگ دیکھیں گے آپ سونا پہنے ہوئے ہیں، تو اگر اس میں سونا، اصلی سونا لگا ہوا ہے، چاہے وہ سفید سونا ہو چاہے وہ زرد سونا ہو، اس کا استعمال مردوں کے لیے صحیح نہیں. چشمے میں بھی گولڈ ہوتا ہے. ارے وہ گولڈ پلیٹڈ رولڈ گولڈ ہوتا ہے، وہ گولڈ اصلی گولڈ نہیں ہوتا ہے. وہ اصلی گولڈ پانی چڑھا ہوا. ارے کلر ہے اس کا یار، پلیز. کلر ہے نا، گولڈ اصلی سونا ہے، کیا کلر ہے کہ نہیں ہے وہ. لیکن سے ایک گولڈ ہی دکھتا ہے نا. اللہ خیر، اللہ تعالیٰ. لکھا رہتا مولانا 22 کیرٹ گولڈ گولڈ پلیٹڈ 22 کیرٹ کے لکھا رہتا کچھ بڑی کے اوپر. آگا 22 کیرٹ گولڈ جو ہے نہیں استعمال. پلیٹڈ نہیں ہوگا ہاں پھر پلیٹڈ نہیں ہوگا. ہاں رہتا ہے پلیٹڈ بنا میں بتا دوں. واچ گھڑی میں خاص طور پہ کون سا سٹیزن نا ایکوریٹ میں بہت ہے، سٹیزن سے زیادہ ایکوریٹ میں لکھا ہوا ہے 22 کیرٹ. 120 ریال کی اس میں گولڈ پلیٹڈ 22 کیرٹ گولڈ کہاں سے ملے گی؟ کم سے کم پیسہ کماتے ہیں. رہتا مولانا، میں یوز کیا، میں 10 سال بھی استعمال کرو، اس کا خراب نہیں گیا میرے پاس کی گھڑی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.